ہجوم دیوار توڑ کر چھاونی کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، اینٹیں اور پتھر تھے۔ ایک آدھ نوجوان کے پاس پستول اور رائفل بھی تھی۔ وہ چھاونی کی سڑکوں پر دوڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سامنے چھاونی کا راشن ڈپو تھا۔ نوجوان ڈپو میں داخل ہو گئے اور انہوں نے آٹے، دال اور چینی کے توڑے لوٹنا شروع کر دیے۔ وہ گھی کے ڈبے اور کنستر بھی اٹھا کر دوڑ پڑے۔ فوجی جوان سائڈ پر کھڑے ہو کر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک آدھ نوجوان نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہجوم میں موجود سمجھدار لوگوں نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ یہ کھیل آدھ گھنٹہ تک چلتا رہا۔ اچانک ایک وائرلیس کال آئی۔ فوجی جوان سیدھے ہوئے اور میگا فون پر وارننگ دے دی۔ مظاہرین چند لمحوں کے لیے رکے، لیکن پھر دوبارہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ جوانوں نے اس کے بعد ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ لوگ ٹھٹکے اور ان میں سے سمجھدار لوگ فوری طور پر بھاگ کر باہر چلے گئے، لیکن جذباتی اور ناتجربہ کار ابھی تک باز نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد رائفلیں سیدھی ہوئیں اور 5 منٹ میں چھاونی مکمل طور پر خالی تھی۔ ہجوم گھی کے ڈبے اور آٹے، چینی اور دالوں کی بوریاں بھی سڑکوں پر پھینک کر بھاگ گئے تھے، اور پھر 2 گھنٹے بعد وہاں ٹوٹے ڈنڈوں، بکھری اینٹوں اور پتھروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ منظر 19 جولائی بنوں کا تھا۔ بنوں میں ہزاروں لوگوں نے چھاونی پر یلغار کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس یلغار کو انقلاب کا نام دیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی عوام فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوشش 9 مئی 2023 کو بھی کی گئی۔ پاکستان کے 200 دفاعی مقامات پر حملہ ہوا، خوفناک توڑ پھوڑ ہوئی اور اس سے زیادہ خوفناک سوشل میڈیا کمپین کی گئی، لیکن دونوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ بنوں میں 5 منٹ میں چھاونی خالی تھی اور 1 لاکھ لوگ کہاں چلے گئے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جبکہ 9 مئی کے بعد 11 مئی آئی اور پورا ملک کھلا ہوا تھا اور بقول عمران خان 10,000 لوگ گرفتار ہو چکے تھے۔ ان میں سے 90% معافی نامہ لکھ کر گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ باقی 15 ماہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور دنیا بھر کی میڈیا کمپین، امریکی ایوانی نمائندگان کی تاریخی قرارداد اور عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود ان کے باہر آنے کے کوئی آثار نہیں۔ عمران خان نے بھی 8 فروری کے الیکشن میں معجزاتی کامیابی حاصل کی۔ یہ 98% مقدمات میں بھی رہا ہو گئے اور انہیں مکمل ضمانتیں بھی مل گئیں۔ ان کی پارٹی کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پارلیمانی تسلیم کر لیا اور آئین میں گنجائش پیدا کر کے پارٹی کو وہ سہولتیں بھی دے دیں جو اس نے مانگی ہی نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود عمران خان آج بھی جیل میں ہیں اور پارٹی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اور بظاہر دونوں کے لیے ریلیف کا کوئی چانس نہیں۔ یہ حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ بہرحال تگڑی ہوتی ہے اور یہ اگر کوئی چیز ٹھان لے تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے، خواہ اس کی قیمت بنگلہ دیش کی شکل میں ہی ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ چنانچہ یہ غلط فہمی ہے عمران خان ریاست کو لٹا لیں گے یا یہ چھاونیوں پر حملہ کر کے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ فوج کا کسی بھی صورت میں کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ شام، لیبیا اور عراق کی مثال لے لیں۔ ان تینوں ملکوں میں کیا کیا نہیں ہوا۔ ملک مٹی کا ڈھیر بن گئے، لاکھوں لوگ مر گئے، لیکن کسی چھاونی پر قبضہ ہوا، کسی جنرل کا ٹرائل ہوا اور نہ کسی آرمی چیف کو سزا ہوئی۔ مجھے شام، عراق اور لیبیا میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں گے خانہ جنگی کے دوران بھی چھاونیاں محفوظ تھیں۔ شہروں کے اندر ہزاروں سویلینز کی لاشیں پڑی تھیں، مگر چھاونی کے اندر مکمل امن تھا۔ لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں، ہم جس انقلاب کو عوامی سمجھتے ہیں اس میں صرف سویلین مرتے ہیں، فوجیں محفوظ رہتی ہیں۔ آپ غزہ کی بھی مثال لے لیں، وہاں لاکھ لوگ مر چکے ہیں، پورے علاقے میں کوئی عمارت محفوظ نہیں، مگر حماس کے فوجی اس عالم میں بھی محفوظ ہیں۔ ان کی بجلی بند ہوئی، اسپتال تباہ ہوئے اور ناصرہ ڈپوؤں پر قبضہ ہوا۔ کیونکہ فوجیں سرکاری ہوں یا غیر سرکاری یہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ ان کی پہلی ٹریننگ ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ خوفناک ترین حالات میں بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آپ 1971 کی مثال بھی لے لیجئے۔ پاکستان ٹوٹ گیا اور ہمارے 90,000 فوجی بھارت کے قبضے میں چلے گئے، لیکن آخر میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی بھی واپس آیا، اسے تمام مراد بھی ملی اور وہ آج بھی لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کہلاتا ہے۔ 90,000 فوجی بھی زندہ سلامت بھارت سے واپس آئے، سروس جوائن کی اور مکمل فوجی کیریئر اور پروموشنز کے ساتھ ریٹائر ہوئے، جبکہ مشرقی پاکستان میں ہزاروں سویلینز ایک دوسرے سے لڑ کر مر گئے۔ بنگلہ دیش میں آج بھی ان کی اجتماعی قبریں اور یادگاریں موجود ہیں۔ چنانچہ پھر اس انقلاب کا نقصان کس کو ہوا؟ فوج یا سویلینز کو؟
ہماری آج کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا ایشو لوکل نہیں ہے، بین الاقوامی ہے۔ عمران خان کی شکل میں مغربی دنیا اور بھارت کو ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیر پاور کو دنوں میں مٹی کا ڈھیر بنا سکتا ہے، جس کے ذریعے یہ اس ملک کو 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ملک صورتحال کا جی بھر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا پاکستان، چین اور امریکہ کی جنگی میدان ہے۔ یہ دونوں ہماری لاشوں پر اپنی اپنی کامیابی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا، بھارت کے ہاتھ جنگ کے بغیر پاکستان کو تباہ کرنے کا موقع آ چکا ہے اور یہ بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جبکہ عوام اور پاکستان تحریک انصاف اسے انقلاب سمجھ رہی ہے، ہم اسے حقیقی آزادی سمجھ رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، ہم حقیقی آزادی کے بجائے مکمل غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بجلی کے بلوں اور دودھ پر ٹیکس کا فیصلہ IMF کر رہا ہے۔ کل جب گلیوں میں لاشیں پڑی ہوں گی اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوگا تو ہم اس وقت دن میں 1 گھنٹہ بجلی اور 5 لیٹر پیٹرول کے لیے دنیا بھر کے تمام مطالبے مانیں گے۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ہم شام، عراق اور لیبیا بن چکے ہیں۔ بس اعلان باقی ہے، بس عمران خان کا باہر آنا باقی ہے، اور کراچی سے لے کر ترخم بارڈر تک آگ ہی آگ، ڈنڈے ہی ڈنڈے اور لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اور اس کشت و خون میں اگر کسی کا نقصان نہیں ہوگا تو وہ فوج ہوگی۔ فوج چپ چاپ چھاونیوں میں بیٹھ جائے گی اور کوئی اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو کر ملک تباہ کر دیں گے اور لاشیں سمیٹنے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ ہم تباہی کے گڑھے کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن افسوس کسی شخص کو اس کا احساس تک نہیں۔ ہمیں اس ہولناک صورتحال سے صرف 2 چیزیں بچا سکتی ہیں، ہم پارلیمنٹ اور آئین کو باپ مان لیں۔ قومی اسمبلی میں موجود تمام پارٹیاں ایک بار اکٹھی بیٹھ کر آئین پر دوبارہ حلف لے لیں اور آئندہ آئین سے باہر نکل کر کوئی بھی حرکت نہ کریں۔ سپریم کورٹ بھی آئین کے تابع ہو جائے اور ارکان اسمبلی بھی عمران خان سے مذاکرات کریں، موجودہ سسٹم کے لیے وقت لیں، بے شک 2 سال کا وقت لے لیں اور 2026 میں شفاف الیکشن کرا کر سسٹم سیدھا اور صاف کر لیں۔ سیاسی مقدمے نہ بنانے کا حلف بھی لے لیں۔ آرمی چیف اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 1 ہی بار اضافہ کر دیں اور اس کے بعد ایکسٹینشن پر مکمل پابندی لگا دیں۔ یہ فیصلہ کر لیں، دنیا میں اگر تیسری عالمی جنگ بھی ہو جائے گی تو بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم بھی 2 مرتبہ سے زیادہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ پارٹیوں کے اندر بھی اصلاحات کریں اور انہیں بھی آئین کا حصہ بنائیں۔ میں خود میڈیا پرسن ہوں، میں نے تعلیم بھی میڈیا کی حاصل کی تھی اور میں اس پروفیشن کا بینیفیشری بھی ہوں، لیکن میں دل سے سمجھتا ہوں اس میڈیا اور اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا۔ جب جسٹس اطہر من اللہ نیو یارک میں کھڑے ہو کر اعتراف کرتے ہیں ججز ایک ٹیلی ویژن چینل کی وجہ سے 9 اپریل 2022 کی رات 12 بجے عدالت کھولنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ ہمارے ملک میں عدالتیں تک میڈیا سے متاثر ہوتی ہیں، یہ رات 12 بجے لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ میڈیا کی ریفارمز بھی ضروری ہیں۔ اور آخری مشورہ، ملک کی 1% لیڈ صرف 5 سال کے لیے اپنا انٹرسٹ قربان کر دے، IPPs کیپیسٹی چارجز معاف کر دیں، سرمایہ کار پورا ٹیکس دے دیں اور پریشر گروپ سڑکیں بند نہ کرنے کا اعلان کر دیں تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ اللہ معاف کرے ہم بمشکل 1 سال نکال سکیں گے۔ جس دن فوج نے بیرکس میں واپس جانے اور ملک کو اللہ کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، اس دن لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ PTI کے لوگ نون لیگ پر حملہ کر دیں گے اور فرقہ پرست ایک دوسرے کی مسجدوں اور جماعت خانوں پر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم چند دنوں میں شام، عراق اور لیبیا ہوں گے، اور اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف عوام کا ہوگا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے خانہ جنگیوں میں لاشیں صرف سویلینز کی گرتی ہیں، فوجوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بھی فوج اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔